قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جس وقت تم اللہ کے راستے میں سفر کیا کرو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ تم کہا کرو اس شخص کو جو تمہیں سلام کرے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کے سامان کی طلب میں کہ تم مومن نہیں ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، سو اللہ کے خزانوں میں بہت سی غنیمتیں موجود ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، سو تم بھی تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہیں۔ گزشتہ آیات میں مسلمان کو قتل کرنے کا تذکرہ تھا، تو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھنا یا کوئی بھی اسلام کی بات ظاہر کرنا کافی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھ کر سناتا ہے، تو بلا وجہ شک کی بنیاد پر اس کو منافق سمجھنا، غیر مسلم سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہو گئی کہ شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو اس آیت کے شان نزول میں نقل کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضرت غالب ابن قصالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں، تو یہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں قبیلہ بنو اسلم پڑتا تھا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، کافی سارا حصہ اس کا میدانی علاقے میں آباد تھا، کچھ حصے اس کے پہاڑوں میں بھی آباد تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو اسلم کے ایک صاحب عمر رسیدہ تھے، مرداس ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے بچے اور ان کے گھر کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے پاس بکریاں کافی ساری تھیں، ان کو چرا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو جی چاہتا تھا ہجرت کرنے کے لیے، لیکن بچوں کی فکر اور جانوروں کی فکر ہجرت سے مانے تھی۔ ان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد سے واپس آ رہا ہے، تو اپنے ہم مذہب لوگوں کو ملنے کے لیے راستے میں آ گئے اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کر، اور ہر انسان اپنے ہم مذہب لوگوں کی طرف میلان رکھتا ہے، ان سے الفت اور محبت رکھتا ہے، اسی جذبے کے تحت یہ بھی راستے میں آ گئے۔ جب لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے اس لشکر کو سلام کیا، السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ السلام علیکم الفاظ کے ساتھ سلام کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، تو اس سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوا، تو اس کو شہید کر دیا، اور اس کا سارا مال لے کر بطور مال غنیمت کے مدینہ منورہ آ گئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ آیات بھی نازل کی۔ چونکہ ابھی تک مسلمانوں کو اس حوالے سے رہنمائی نہیں دی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن احساس دلوایا ہے کہ جس وقت تمہیں مسلمان تسلیم کیا گیا تھا، تم نے کون سا دل کھول کے دکھا دیا تھا؟ تم نے بھی تو کلمہ ہی پڑھا تھا، تو جب تمہارے کلمہ پڑھنے سے تمہیں مسلمان سمجھ لیا گیا تو پھر تمہیں بھی دوسرے شخص کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر مسلمان سمجھ لینا چاہیے تھا۔ تو چنانچہ آخر میں کذالک کنتم من قبل، کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری زبان کا اقرار قبول کر لیا اور تمہارے دل کو کھول کر دیکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، تو تم بھی ذرا تحقیق کر لیا کرو، جلد بازی سے کام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سمجھ سوچ کر سمجھ بوجھ سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عادت ہے، اور جلد بازی شیطان کی عادت ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ تحقیق سے اطمینان سے بندے کو کام لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص چیز ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ترمذی شریف میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے۔ وہ قبیلہ بنو سلیم کے حوالے سے اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا، راستے میں قبیلہ بنو سلیم کے کچھ لوگ ان کو ملے، اور ان میں سے ایک باقی رہ گئے اور باقی بھاگ گئے۔ انہی کی طرف جہاد کے لیے بھیجا تھا، جیسے ہی لشکر اسلام کا وہاں پہنچا تو باقی تو سن کر بھاگ گئے روب سے، ایک وہاں پر کھڑے رہے، اور وہ کھڑے اس لیے رہے کہ وہ مسلمان تھے، اور مال غنیمت بکریاں وغیرہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، تو وہ اپنا سارا مال لے کر وہیں پہ کھڑے رہے۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کو وہاں دیکھا تو اس نے بھی سلام بھی کیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس کو شہید کر دیا۔ اور بخاری شریف نے بھی واقعہ یہ نقل کیا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، میں ضرور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو جب مدینہ منورہ واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن تمہارا کیا ہوگا جس وقت یہ کلمہ تمہارے خلاف دعوے دار کے طور پر کھڑا ہوگا۔ یہ کلمہ تمہارے خلاف دعویٰ کرے گا کہ مجھے ایک صاحب نے پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے میری لاج نہ رکھی اور اس کو شہید کر دیا، اس وقت تم کیا جواب دو گے، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پشیمان ہوئے۔ تو بہرحال پوری امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جس وقت تم سفر کرنے لگو اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس طرح کے واقعات عام طور پر سفر میں پیش آتے ہیں، کیونکہ جہاں آدمی رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر آپس میں ملنے جلنے والوں کے لوگوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کون کس نظریے کا ہے، کس کے نظریات کیا ہیں، کسی کے حالات کیا ہیں، وہ سارے احوال سے ہم ایک دوسرے کے واقف ہوتے ہیں۔ وہاں پر عام طور پر اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا، لیکن سفر میں اجنبی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، پیش آ سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر خاص طور پر سفر کا ذکر کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر میں تو ہم تحقیق کے مکلف ہیں، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے معاملات کی تحقیق نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
ہم اپنی جگہ پہ بھی رہتے ہوں، یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر معاملے کو تحقیق سے لے کر پھر اس کے حوالہ سے کوئی اقدام کریں۔ بغیر تسلی کیے کوئی اقدام کرنا مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو سفر میں بطور خاص چونکہ یہ واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔